اور میں آپ کی خدمت میں عرض کروں گا اور آپ کے سننے والوں کی خدمت میں عرض کروں گا، یہ جو آج کل مردانہ بانجھپن آ رہا ہے اور اس کی کچھ وجوہات ہیں، جیسے کہ یہ جو ریفائن آئل ہے اس کا زیادہ استعمال ہوتا ہے، جیسے پکوڑے سموسے کھانے میں اتنی اوپر چکنائی تیر رہی ہوتی ہے اور اس کے بغیر لوگ پسند نہیں کرتے کھانا کھانا، یہ نقصان کر رہا ہے۔ پھر اس کے علاوہ یہ جو ہم منرل واٹر کے نام پہ پانی پی رہے ہیں یہ بھی انسانوں کو نقصان کر رہا ہے، اور یہ اگر کسی کو بخار ہو جائے، جیسے کووڈ کے زمانے میں بہت لوگوں کو بخار بہت تیز ہوا، اس میں جب بخار بگڑ گیا بخار، تو اس کے بعد بہت سارے نوجوانوں میں بانجھپن پیدا ہوا، اور اگر کسی کا ٹائیفائڈ بھی بگڑ جائے اور وہ ٹھیک نہیں ہو رہا ہو، اس سے بھی بانجھپن آ جاتا ہے۔ اور ایک اور بات بھی ہے، اگر نوجوان ٹین ایج میں اگر تھوڑا سا بہرہ کا شکار ہو جائیں، اس میں بھی بانجھپن کی جو پرابلم ہے وہ پیدا ہو جاتی ہے جس میں انسانی میں۔ اچھا، اب حیرت کی بات یہ ہے جب اتنا زیادہ بانجھپن آ رہا ہے تو اس کی اصلاح بھی ہو سکتی ہے، لوگ اصلاح کی طرف نہیں جاتے، جو بے اولاد مریض ڈائٹ بھی اس میں رول ادا کرتی ہے، جیسے فاسٹ فوڈز ہیں یا آؤٹ ڈور کے کھانے ہم کھاتے ہیں، یہ بھی شامل ہو سکتے ہیں اس چیز میں؟ بالکل ایسا ہی ہے، یہ فاسٹ فوڈ، میں نے فاسٹ فوڈ کا نام اس لیے نہیں لیا کہ بہت سارے لوگ اعتراض کرنا شروع کریں گے فیس بک پہ کہ یہ تو کام دھندے لوگوں کے بند کرا دیں گے، اس لیے میں نے نام نہیں لیا۔ فاسٹ فوڈ تو بہت میجر رول ادا کر رہا ہے۔ فاسٹ فوڈ میں جو کریمز اور جو ساسز کا استعمال ہوتا ہے وہ کہیں اچھی کوالٹی کا ہوتا ہے، زیادہ تر لوگ سستی کوالٹی اور تھوڑا سا کمتر کوالٹی کا استعمال کرتے ہیں، جس سے نقصان ہو رہے ہیں۔ آپ کا بات بالکل درست ہے آپ کی۔ اچھا، اس کے علاوہ جو لوگ پوری رات، آج کل نوجوانوں میں ایک چلا ہوا ہے ٹرینڈ کہ پوری رات جاگتے ہیں، اس کو رات کے جاگنے کی وجہ سے بھی لوگوں کو یہ نہیں پتا کہ جسم میں بہت موٹی بیماری جیسے شوگر کی بیماری اور جیسے کہ لوگوں کو بی پی کی بیماری، جب جاگیں گے تو اسٹریس لیں گے اور یہ جو اعصاب ہیں یہ صحیح سے کام نہیں کرتے ہیں۔ اسی طرح یہ بانجھپن کی بیماری بھی لڑکوں میں بہت زیادہ آ رہی ہے اور وہ بانجھپن کا شکار ہو جاتے ہیں۔ اور اگر کوئی مجھ سے ڈائریکٹ پوچھتا بھی ہے فون کر کے کہ ہم شادی سے پہلے کیسے دیکھیں اپنے آپ کو کہ ہمارے اندر بانجھپن ہے یا نہیں، اس کی بھی ترکیب ہے، چونکہ ہم یہاں پہ ملوز خاطر رکھتے ہیں، اس بات کی احتیاط جمع رکھتے ہیں کہ ہمیں ہر چیز کو، ہر بات کو کھل کے بیان نہیں کرنا ہے، لیکن چونکہ ایسے راز موجود ہیں جس سے لڑکے اپنے آپ کو چیک کر سکتے ہیں کہ ہمارے اندر بانجھپن تو نہیں ہے یا ہمارے اندر کوئی نقص تو نہیں ہے۔ بہت سارے نقائص ہوتے ہیں جس کو آپ، میں نے حکیم صاحب ایک جگہ کی ریسرچ پڑھی تھی، میں آپ کی بات کو آگے بڑھا رہا ہوں، وہ ریسرچ یہ کہتی ہے، اور یہ سائنٹیفک ریسرچ پیپرز ہیں جو کہ امریکہ جو ہے وہ FDA اپروول کے لیے جو ہے وہ نکالتا ہے، وہ کہتے ہیں کہ رات کو 10 بجے سے لے کے صبح 4-5 بجے تک جو نہیں سوتا، اس کے جسم میں وہ خاص ہارمونز جو پیدا ہونے چاہیے وہ نہیں ہوتے، جس کی وجہ سے بہت سی بیماریوں کے ساتھ ساتھ جو بانجھپن مردوں یا عورتوں کا ہے وہ بھی پیدا ہوتا ہے۔ آپ نے جو بات کی تھی اس لیے مجھے یاد آ گیا یہ۔ بالکل، آپ بالکل صحیح فرما رہے ہیں۔ اصل میں اللہ رب العزت نے اور یہ فرما دیا ہے اپنے حبیب کے ذریعے سے، میرے مولا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، کوئی بیماری اللہ نے ایسی پیدا نہیں کی کہ بیماری سے پہلے اس کا علاج پیدا نہ کیا ہو۔ واہ۔ اور ایک جگہ روایات میں یہ بات بھی ملتی ہے کہ انسان کے اپنے اندر ہر بیماری کا علاج موجود ہے، اور یہ جو موجود ہے یہ ریپیرنگ موڈ ایک اللہ نے لگا دیا ہے جو رات کے 10 بجے آن ہو جاتا ہے اور صبح 4-5 بجے وہ آف ہو جاتا ہے۔ اس ریپیرنگ موڈ میں جب تک آپ سوئیں گے نہیں وہ آن نہیں ہوگا، جب تک آپ کمرے میں گھپ اندھیرا نہیں کریں گے جب تک وہ آن نہیں ہوگا۔ بہت اچھی بات ہے، میرے ساتھ کالر ہے حکیم بھائی، میں لے لوں ایک کالر لے لوں۔ یہ جو حکیم صاحب آغا بھائی بات کر رہے ہیں بڑی خوبصورت بات ہے، عشاء پڑھ کے سو جانا چاہیے اور صبح فجر کے اوپر اٹھنا چاہیے۔ اللہ نے ایک قانون بنا دیا بھائی، آپ اللہ کا قانون توڑیں گے تو پھر باقی دنیا کے قانون بھی جو ہیں وہ ٹوٹ جائیں گے اور وہ بیماری جو ہے وہ راستے میں کھڑی آپ کا انتظار کر رہی ہوگی۔ یہ مذاق کی بات اور آسانی کی بات نہیں ہے، خاص طور پہ ان لوگوں کے لیے جو کہ راتوں کو موبائل
کا استعمال کرتے ہوئے آن لائن کام کرتے ہوئے اور صبح جو ہے وہ دوپہر 2 بجے تک سوئیں گے اور فجر کے بعد تک وہ یہ کام کرتے رہتے ہیں. یہ ہائیلی ڈینجرس ہے اور پیرنٹس کو بھی اس کا خیال کرنا ہے.